السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: واعبده واصطبر لعبادته. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حج کے کورس کے بعد دوبارہ ہم عقیدے اور فقہ کی کلاسز کی طرف رواں دواں ہیں۔ جیسے کہ عنوان کے ذریعے وضاحت ہو چکی ہے کہ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور یہ جو توحید کی قسمیں ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں یہ کہاں سے آئی اور کس نے ان کی شروعات کی، کہ حدیثوں کے اندر اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے یا یہ صحابہ اکرام نے بنائی۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رب آسمانوں اور زمینوں کا ہے اور وہی رب ان کے درمیان تمام چیزوں کا ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اے نبی آپ اس رب کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت میں جم جائیے۔ یہ تو بتائیے کیا آپ اللہ کے برابر یا اس کے جیسا کسی کو جانتے ہیں؟ یہ آیت کریمہ حقیقت میں دیکھا جائے تو توحید کی تینوں قسمیں اس ایک آیت کے اندر موجود ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی رب ہے، جسے توحید ربوبیت کہا جاتا ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے، اسے توحید الوہیت کہا جاتا ہے، اور اس کے جیسا نہ اس کے برابر ہے، نہ اس کے اسماء نہ اس کے صفات میں، یہ توحید اسماء اور صفات ہے۔ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں گے تو اسی ایک آیت کے اندر ان توحید کی تینوں قسموں کو جمع کر دیا گیا۔ جیسے اللہ نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا رب ہے، اللہ زمین کا اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ان سب کا رب ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے سے توحید ربوبیت ثابت ہوئی۔ اب اسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، کہ آپ اسی رب کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت میں جم جائیے، لگ جائیے۔ یہ توحید الوہیت کو ثابت کرتا ہے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا اللہ کے جیسا اس کے ناموں میں یا اللہ کے جیسا اس کے صفات میں اے نبی آپ اس کائنات میں کسی کو پاتے ہیں؟ یہ سوال ہے، اور حقیقت میں یہ استفہام انکاری ہے کہ ایسا کوئی ہے نہیں، تو یہ توحید اسماء اور صفات کو ثابت کرتا ہے۔ تو گویا یہ توحید کی تینوں قسمیں یہ کوئی بدعت نہیں ہے جسے اچانک لا کر سامنے رکھا گیا ہے، بلکہ حقیقت میں یہ کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت شدہ چیزیں ہیں۔ محترم حاضرین، بات اگر کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس توحید کی، اس آیت کریمہ کی، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں قسموں کا ذکر کیا، اس سے تو اتنی بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ یہ کوئی نئی تقسیم نہیں ہے جسے بدعت کہا جائے، بلکہ کہیں نہ کہیں اس کا بڑا گہرا تعلق، کہیں نہ کہیں اس کا بڑا گہرا تعلق کیا ہے، قرآن کی آیتوں سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے۔ اب یہ جو توحید کی تین قسمیں کی گئی، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات، آپ اگر دیکھیں کہ بعض علماء نے ایک چوتھی قسم بھی بیان کی ہے جس کو توحید الاتباع یا توحید المتابعہ یا توحید الطریق کہا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کو اکیلا جاننا۔ اگرچہ اسے اکثر علماء نے قبول نہیں کیا، بلکہ عبادت کی شرطوں میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ عبادت کی دو بنیادی شرطیں، کوئی بھی آپ عبادت کرنا چاہے، پہلے یہ کہ اس عبادت میں آپ مخلص ہوں، یعنی وہ عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عبادت کے کرنے میں نبی کے طریقے کو اپنا جائے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، کہ جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک اور صالح عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اب یہ صالح عمل کیا ہے؟ صالح عمل وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو اور وہ عمل نبی کے طریقے پر کیا جائے، اور آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے بچنے کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، بعض علماء نے توحید کی صرف دو ہی قسمیں بیان کی، توحید الوہیت، توحید اسماء اور صفات، اور یہ
چیز کیا ہے؟ اکثر متقدمین علماء یعنی جو قدیم علماء تھے ان کی یہاں پائی جاتی تھی۔ اگر آپ صرف توحید کی قسمیں دیکھنے چاہیں تو کسی نے توحید علمی اور خبری، کسی نے توحید ارادی اور طلبی، کسی نے توحید المعرفہ والثبات، توحید الطلب والقصد، کسی نے توحید قولی، کسی نے توحید عملی، اور بعض معاصرین نے توحید السیادہ، توحید العبادہ، اور اکثر علماء نے ان تین قسموں کو توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات ان کا تذکرہ کیا۔ اب یہ جو تقسیم ہے آخرکار آئی کہاں سے؟ بنیادی طور پر بتا دوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تقسیم موجود نہیں تھی۔ یعنی قرآن کے اندر چیزیں موجود ہیں، حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ جو توحید کو الگ الگ کیا گیا ہے ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب ایسا کیا کیوں گیا؟ جیسے آپ بنیادی طور پر جانتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے نحو صرف کا علم بھی نہیں تھا، صحابہ کے درمیان علم بلاغت بھی نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں کیا ہے، بہت سارے علوم جو آج ہیں وہ پہلے موجود نہیں تھے۔ اب ان کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ اسلام جیسے ہی پھیلتا گیا اور یہ اسلام عرب سے نکل کر اجمیوں کے درمیان گیا، تو عجمی لوگ نہ عربی جانتے تھے، نہ عرب کے لوگوں کی ماحول کو جانتے تھے، نہ ان کے بیسک پرنسپل ان کو پتا تھے۔ لہذا عرب کے لوگ بنیادی طور پر تمام چیزوں کو جانتے تھے، تو وہ قرآن کے مفہوم کو ڈائریکٹ سمجھ سکتے تھے، انہیں اور مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب یہ اجنبی یعنی غیر عرب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو عربی سکھانے کے لیے عربی گرامر کو لایا گیا، نحو صرف کو لایا گیا، قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سکھانے کے لیے علم البلاغہ، علم المعانی کو لایا گیا، اور اسی طرح قرآن کی تفسیر کو صحابہ کی طرف سے سمجھنے کے لیے تفسیر کا علم لایا گیا۔ حدیث عربی میں تھی، صحابہ سمجھ جاتے تھے، لیکن اجنبی لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، تو حدیث کی شرح کو لایا گیا، قرآن کی تفسیر کو لایا گیا۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی حدیث ہے، حقیقت میں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے سارے علوم لائے گئے جو حقیقت میں عربی دان نہیں تھے۔ اسی میں سے جو لوگ قرآن کی آیتوں کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے تھے، انہیں عقیدے کو مزید سمجھانے کے لیے اور عقیدے کو اور تفصیل سے بتانے کے لیے توحید کی قسمیں بھی بیان کی گئی۔ جیسے کہ اگر میں دیکھوں، آپ دیکھیں امام ابن بطہ رحمہ اللہ کو، اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں تو امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے ایمان کی اصل جو اللہ پر ہے اس کے اندر تین چیزوں کو ثابت کیا۔ امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانا جائے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دوسری چیز اس کی وحدانیت میں، عبادت میں اس کو اکیلا مانا جائے، تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے صفات کسی غیر اللہ کو نہ دی جائے۔ اب یہ تمام چیزیں کہاں ہیں؟ امام ابن بطہ رحمہ اللہ کی کتاب الانابہ کے اندر موجود ہیں۔ امام جرجانی رحمہ اللہ نے توحید کی یہی قسمیں بیان کی، امام شرقیطی نے توحید کی یہی قسمیں بیان کی، علامہ ابن باز نے اس کو بیان کیا۔ بہرحال اگر آپ ماقبل علماء کی طرف جائیں، چاہے علامہ ابن تیمیہ ہو، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ہو، ان اکثر علماء کے نزدیک آپ اس طرح کی تقسیم کو دیکھیں گے۔ ابن مندہ ہو، ابن جریر الطبری ہو، ابن تیمیہ ہو، ابن قیم ہو، یا امام الزبیدی رحمہ اللہ تاج العروض جن کی ہے، امام شنقیطی اضواء البیان ہے، آپ علماء کی بڑی جماعت کو دیکھیں گے جنہوں نے قرآن و حدیث سے، کوئی اپنی طرف سے نہیں، قرآن و حدیث ہی سے مسائل کو اخذ کر کے اس توحید کی تین قسموں کو بیان کیا۔ جیسے اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے توحید ربوبیت و الوہیت کو نکالا گیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ اس طرح کی قرآن کی آیتوں کو لیں گے تو انہی آیتوں سے توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء اور صفات کو ثابت کیا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تقسیم کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث ہی سے نکالا گیا، اور تقسیم کا مقصد ہمارے لیے دین کو آسان کرنا ہے، دین کو تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ محترم حاضرین، لہذا اب ایک اہم بات آپ یہاں سمجھیں کہ توحید کی تین قسمیں ہیں تو اسے پرسنٹیج میں بانٹا نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر توحید کی تین قسمیں ہیں تو یہ 33.33% ہے، دوسری 33.33% ہے، اور تیسری 33.33% ہے، بلکہ
توحید کی تینوں قسمیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی جڑی ہیں کہ اگر آپ نے توحید ربوبیت کو مانا تو توحید الوہیت کو ماننا ہی پڑے گا، اگر آپ نے الوہیت کو ماننا تو اسماء صفات کو ماننا ہی پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی ان تین توحید کی قسموں میں کسی ایک قسم کے اندر بھی کوئی ادنا خلل پیدا کرتا ہے وہ پورا 100% کافر بن جائے گا۔ اگر توحید ربوبیت کو مانا، الوہیت کو مانا، صرف اسماء و صفات میں گڑبڑی ہو گئی تب بھی وہ مکمل کافر ہے۔ ربوبیت الوہیت کو مانا، اسماء و صفات کو مانا اور الوہیت کے اندر کسی میں ایک ادنا سا شرک کیا تب بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان قسموں کو پرسنٹیج میں بانٹ دیا جائے، لہذا اگر کسی کے پاس توحید کی 2 قسمیں موجود ہیں تو آپ کہیں کہ 80% اس کے پاس ایمان باقی ہے، صرف ایک توحید کی ایک قسم نہ ہونے کی وجہ سے 20% ایمان کم ہے۔ ایسا توحید ایک ہی ہے، لہذا اسے پرسنٹیج میں نہیں بانٹا جائے گا۔ آپ دور حاضر کے اندر بعض گمراہ دائیوں کو دیکھیں گے جنہوں نے توحید کی تقسیم میں اس پرسنٹیج کا حساب لیا اور ایسا کر کے بہت سارے لوگوں کو گمراہی کے دہانے تک پہنچا دیا۔ تو بنیادی طور پر یہ جو توحید کی 3 قسمیں ہیں یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ علماء نے ما قبل کتابوں کے اندر اس کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ چلیے بات کریں توحید ربوبیت کی۔ اب سب سے بنیادی طور پر سمجھیے کہ ربوبیت کہتے کسے ہیں۔ ربوبیت اگر سمجھنا ہے تو لفظ رب کا معنی آپ کو جاننا اور سمجھنا پڑے گا کہ لفظ رب کہتے کسے ہیں۔ امام انباری رحمہ اللہ نے کہا کہ رب یہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی لفظ رب کا حقیقی معنی سمجھنا چاہتا ہے تو ان 3 چیزوں کو یاد رکھے۔ جس نے ان 3 چیزوں کو یاد رکھا اسے رب کا معنی آ گیا۔ رب کہتے ہیں خالق کو، رب کہتے ہیں مالک کو، رب کہتے ہیں مدبر اور متصرف کو۔ خالق یعنی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، مالک یعنی تمام چیزوں کا مالک، اور مدبر یعنی انہیں چلانے والا اور انہیں لے کر چلنے والا۔ تو اگر کوئی آدمی لفظ رب کا معنی بیان کرنا چاہتا ہے یہ 3 چیزیں یاد رکھیے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر اور متصرف ہے۔ تو گویا یہ لفظ رب ایک لفظ ہے لیکن اس کے معنی کتنے ہیں؟ اس کے 3 معنی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ لفظ رب چھوٹا لفظ ہے مگر حقیقت میں اس کے معنی اتنے ہیں، اس لیے قرآن کے اندر سب سے زیادہ جو دعائیں آئی ہیں اسی لفظ رب کے ذریعے، جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا۔ لفظ رب کا استعمال کیوں کیا گیا؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ اے میرے پروردگار، آپ نے صرف رب کہا تو گویا آپ نے 3 چیزیں ایک ساتھ کہی۔ گویا آپ نے اگر کہا اے میرا رب تو آپ نے کہا اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے مجھے چلانے والے۔ تو ایک لفظ ہے جس کے 3 معنی آتے ہیں، تو اس لیے لفظ بڑا جامع ہے اور اسی سے توحید ربوبیت ہے۔ ربوبیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، ہم اللہ کو مالک مانتے ہیں، اللہ کو مدبر اور متصرف مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی معنی آتے ہیں مگر حقیقت میں ان 3 معنوں کو لے کر چلنا ہی یہ توحید ربوبیت ہے۔ اگر میں بنیادی طور پر توحید ربوبیت کی تعریف آپ کے سامنے پیش کروں تو توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ انسان اس بات کا دل کی گہرائی کے ساتھ اقرار کرے کہ اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے، یعنی خالق، مالک، مدبر اور متصرف ہے، اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ کا تصرف چلتا ہے، وہ سب اس کی ملکیت ہے، نہ اس کے جیسا، نہ اس کے برابر، نہ اس کے مقابلے کا کوئی ہے، نہ اس کے معنی ربوبیت کے معنی میں کوئی اس کا شریک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق، مالک، مدبر ماننا ہی یہ توحید ربوبیت ہے۔ چلیے اگر اتنی بات واضح ہو چکی ہے تو توحید ربوبیت کا مقام اور مرتبہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مقام ہے کیا۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھیں کہ جو آدمی اللہ کو رب مانتا ہے وہ اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، یعنی اللہ کو آپ نے خالق مانا، مالک مانا، مدبر مانا تو آپ نے اللہ کی عظمت کو پہچان لیا۔ اس لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ جو رب ہے، وہ جو اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے جس کے علاوہ کوئی اس کائنات میں معبود برحق نہیں ہے، وہ خالق ہے کائنات کی ہر چیز کا، فاعبدوہ، لہذا اسی کی تم عبادت کرو۔ کہیں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو بیان کرتے ہوئے کہا قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون۔
سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ یہ تو پوچھئے کہ آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، یہ تو بتاؤ کہ یہ جو تمہارے کان ہیں، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، ان کا مالک کون ہے؟ اے لوگوں یہ تو بتاؤ کہ ایک مردے سے زندے کو، ایک زندے سے مردے کو کون نکالتا ہے؟ یہ تو بتاؤ اس آسمان و زمین کی تدبیر کون کر رہا ہے، اسے چلا کون رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کافر اور مشرک بھی کہہ پڑیں گے وہ تو اللہ اکیلا ہے جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ ان سے کہیے اسی اللہ کے ساتھ ان غیروں کو شریک کرتے ہوئے تمہیں اس کا ڈر نہیں آتا؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، آپ کہیے کہ جس رب کو تم نے جانا کہ وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، تمہارے کان اور ناک کا مالک ہے، مردے اور زندے کا مالک ہے، آسمان کو چلانے کا مالک ہے، آپ ان سے کہیے وہی اللہ حق ہے اور اس حق کو چھوڑنے کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے، لہذا تم کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے دو لفظ میں کہا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا، جو تمہارا رب ہے، خالق اور مالک مدبر ہے، تم اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراؤ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو لہذا اہل السنہ والجماعہ کا یہ منہج ہے، اس پر اتفاق ہے کہ ہماری روزی کا مالک اللہ ہے، ہماری موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہماری افعال و اقوال کا مالک اللہ ہے، ہم جتنی طاقت رکھتے ہیں ہماری طاقتوں پر طاقت رکھنے والا اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی خالق، وہی مالک، وہی مدبر، وہی متصرف ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف خود اللہ نے قرآن میں کرتے ہوئے کہا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہی اللہ ہے جو تم کو پیدا کرتا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں مارتا ہے، جو تمہیں زندہ کرتا ہے۔ کہیں کہا گیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے شک اللہ وہی رزاق ہے، وہی طاقت اور مضبوط طاقت والا ہے۔ محترم حاضرین، جب اتنی بات سمجھ میں آئی کہ توحید ربوبیت کو ماننے والا یہ اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، دوسری اہم بات کہ جو آدمی توحید ربوبیت کا اقرار کرے گا وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی اللہ کو رب مانے، اس کی عظمت کو پہچان لے، پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی طرف چلا جائے۔ تو لہذا توحید ربوبیت کو سمجھنے کا اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کو خالق، مالک، مدبر اور متصرف مانا تو آپ کو عبادت بھی صرف اسی کی کرنی ہوگی۔ اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکارتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندو، اے لوگوں، اے بندو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو بچھونا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، زمین سے پیڑ پودے، پھل اور گلے اگتے ہیں، یہ تمہارے لیے رزق ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرانا، جبکہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ اکیلا ہے۔ محترم حاضرین، تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمام کائنات کا خالق ہے، عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے، یہی توحید ربوبیت کا اقرار ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی کو دل میں اس بات کا یقین ہو جائے کہ نقصان پہنچانے والا، ہمیں نفع پہنچانے والا، ہمیں دینے والا، ہمیں روکنے والا، ہدایت دینے والا، گمراہ کرنے والا، ہمیں نیک بنانے والا، ہمیں بدبخت بنانے والا، یہ تمام چیزیں کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں، صرف اللہ کے ہاتھ میں، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہماری زندگی میں جیسے چاہے ویسے تصرف کر سکتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر کسی کو توفیق مل نہیں سکتی، اس کی مدد کے بغیر کوئی آدمی توفیق والا ہو نہیں سکتا، وہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، وہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، ساری انسانیت کے دل اس کے ہاتھ میں ہیں، اس لہذا وہ ہمارے لیے نرم ہے، اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی غیر اللہ کی طرف نہ دیکھا جائے، امید اسی سے باندھی جائے، محبت اسی سے کی جائے، تمنا اسی سے رکھی جائے، اسی سے ڈرا جائے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا جائے۔ جو آدمی اس طرح کی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے، حقیقت میں وہ توحید ربوبیت کا اقرار کر لیتا ہے، یہی توحید ربوبیت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ محترم حاضرین،
بات اگر توحید ربوبیت کی جائے، جی ہاں، اس کا اقرار کرنا حقیقت میں ہمارے اندر موجود ہے۔ تین طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید ربوبیت کا اقرار کروایا، یعنی دنیا کا ہر آدمی فطرتی طور پر اللہ کو جانتا ہے۔ دوسرا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے۔ تو گویا ایک تو بنیادی طور پر ہر انسان اللہ کو رب مانتا ہے، اور دوسرا جن لوگوں نے شرک کیا بھی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے۔ اور تیسری اہم بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو رب مانتا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ جیسے میں نے ایک تقاضا آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو رب ماننے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ فطرتی طور پر کہا جائے، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے وہ اللہ کو جانتا ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے، بس اسے کیا یہ اپنے دل کو، اپنے آپ کو فطرت اسلام پر لانا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آدم کی اولاد کی پیٹھ سے انہی کی ذریت کو نکالا اور اپنے نفسوں پر انہی کو گواہ بنایا، اور ہم نے کہا اے روحوں یہ بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا مدبر اور متصرف نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، تو ہمارے جسموں کے پیدا کیے جانے سے پہلے ہماری روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید و ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ہماری پروردگار تو ہی سب کچھ ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو لہذا اس روئے زمین پر کوئی انسان موجود نہیں تھا سوائے حضرت آدم کے، اللہ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک جتنی روحیں آدم سے آنے والی تھی سب کے سب نیچے آ گئی، اور اللہ نے ان روحوں سے وعدہ لیا۔ گویا توحید ربوبیت کا اقرار ہماری روحوں نے ہمارے جسموں کو پیدا کرنے سے پہلے لیا ہے، اس کے بعد ہمیں دنیا میں پیدا کیا گیا۔ اب کیسے کوئی آدمی دنیا میں آنے کے بعد اس کا انکار کرے؟ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم سے توحید ربوبیت کا وعدہ لیا گیا تو ہم میں سے کسی کو یاد ہے؟ نہیں، ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے، مگر ہماری روح یہ ہمیں یاد دلاتی ہے۔ کیسے یاد دلاتی ہے؟ ہمیں آسمانوں کو دیکھنا ہوگا، ہمیں زمین کو دیکھنا ہوگا، اللہ کی مخلوقات کو دیکھنا ہوگا، اپنے نفس کو دیکھنا ہوگا کہ اتنی بڑی کائنات کا ایک ادنا حصہ خود سے چل نہیں سکتا، تو اتنی بڑی کائنات خود سے کیسے چل سکتی ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی ہے جو اس کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، جو اسے چلا رہا ہے۔ اس سے ما قبل اللہ کے وجود پر ایک درس ہوا، اللہ کے وجود کے درس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ موجود ہے۔ کوئی آدمی جو عقل رکھتا ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ علامہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بڑا مشہور قصہ ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک زندیق، ایک بے دین آدمی آتا ہے اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں گفتگو کرتا ہے، اپنی بات کو بڑھاتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ اسے بڑی چالاکی سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو اگر تم اللہ کو نہیں مانتے ہو کوئی بات نہیں، چلو میں ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ لہذا امام ابو حنیفہ اور بہت سارے ائمہ کی طرف اس قصے کی نسبت کی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم سفر پر چل پڑے اور ایک سمندر کے کنارے گئے، تب میں نے کیا دیکھا کہ اچانک ایک بجلی آ گرتی ہے، اور وہ بجلی ایک بڑے درخت پر گرتی ہے۔ اب بجلی کے گرنے کی وجہ سے درخت چورا چورا ہو جاتا ہے، ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے، لہذا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لکڑی کے ٹکڑے آپس میں جڑ جاتے ہیں اور خود بخود کشتی بن جاتے ہیں، اور وہ کشتی وہاں سے خود بخود چل کر ہمارے پاس آتی ہے۔ اس کشتی میں ہم سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی خود بخود ہمیں لے کر سمندر کے اس دوسرے طرف ہمیں پہنچا دیتی ہے۔ اب وہ آدمی جو بے دین تھا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ کہہ رہا ہے کیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، کشتی خود سے کیسے بن سکتی ہے؟ کشتی خود سے کیسے چل سکتی ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک کشتی جو دنیا کے حقیر مخلوقات میں آتی ہے، تم کہتے ہو کہ وہ خود سے بن نہیں سکتی، تم نے کیسے گمان کر لیا کہ اتنا آسمان بغیر کسی کے بنائے خود سے بن گیا، اتنی بڑی زمین بغیر کسی بنائے کے خود سے بن گئی؟ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں آنے کے بعد چلنے پھرنے اور آخر میں قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا، انسان کی زندگی کا لگا چلنا، موسموں کا آنا، یہ سب خود بخود کیسے ہو سکتا ہے جب تم کہتے ہو کہ ایک کشتی خود سے نہیں بن سکتی، نہ خود سے چل سکتی ہے؟ سبحان اللہ، یہ عقل کی ایک مضبوط دلیل تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہزاروں نشانیاں ہماری نگاہوں کے سامنے رکھی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان عبرت کو حاصل کر سکتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ کے وجود پر اتنی دلیلیں موجود ہیں کہ عقل مند چاہے تو انہیں سمجھ سکتا ہے، انہیں جان سکتا ہے۔ بنیادی طور پر توحید ربوبیت کا اقرار، توحید ربوبیت کا اقرار اللہ نے ہماری فطرتوں میں ڈال کر رکھا ہے، اس لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ہمیں ابھارا۔ کس بات پر ابھارا؟ اللہ کی مخلوقات کو دیکھنے پر، اس پر غور کرنے پر۔ کہیں قرآن میں اللہ نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا، سورج کو اس جگہ پر لگانے والا، چاند کو اپنی جگہ پر رکھنے والا کون ہے، تو کہیں گے کہ وہ تو اللہ ہے۔ تو پوچھئے کہ اب تم جا کدھر رہے؟ جب اللہ کو مانتے تو جا کدھر رہے ہو؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے، یہ کہیں گے اللہ کرتا ہے۔ آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مگر اکثر تم عقل نہیں رکھتے۔ کہیں اللہ نے کہا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں سے عبرت لیتے ہوئے کہا کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں خشکی میں اور تری میں تمہیں چلا رہا ہے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہو کر تم سمندروں میں چل پڑتے ہو، اللہ بڑی پیاری ہواؤں کو چلاتا ہے، خوش ہو جاتے ہو۔ اگر یہ ہوائیں خطرناک بن جائیں، سمندر میں طوفان آ جائے، ہر طرف سے موجیں آنے لگے، اے مشرکو یہ تو بتاؤ اس وقت کسے یاد کرتے ہو؟ اسی وقت تو صرف اللہ کو یاد کرتے ہو۔ تمہاری وہ بت جو کعبہ میں رکھے گئے، تمہاری وہ بت جو تمہارے دلوں کے اندر، تم سب کو بھول جاتے ہو اور موت کے نظر آتے صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو کہ اللہ نے اگر ہمیں بچا لیا تو ہم اس کا شکر گزار بننے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت کو یاد دلایا کہ تم اگرچہ شرک کرتے ہو مگر تمہاری روحیں اس بات کو جانتی ہیں کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، وہی حاجت میں تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ جیسی موت آ جائے تم سب کو بھول کر اکیلے اللہ کو مانتے ہو۔ کیا یہ فطرت کی مضبوط دلیل تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم مشرک ہو؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ نے کہا کہ اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اکثر لوگوں کو معلوم ہے وہی رزق دینے والا ہے، اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، اس کے بعد بھی اکثر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون۔ اللہ سمندروں سے نکال کر جیسے ہی انہیں خشکی پر لے آتا ہے پھر یہ دوبارہ شرک کرنے پر لگ جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، تو ایک آدمی جو فطرت کے اعتبار سے بالکل صحیح سالم ہو وہ اللہ کی ذات پر کبھی شک نہیں کر سکتا، جیسے قرآن میں کہا گیا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں بھی کسی کو شک ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ کے بارے میں کسی کو شک نہیں، ہر کوئی اللہ کو مانتا ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ آدمی بسا اوقات اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے بلکہ بسا اوقات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کو کر گزرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہماری فطرتیں یہ ہمیں اللہ کے وجود پر، اللہ کے اکیلے ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر ہمیں بلاتی ہیں، یہاں تک کہ مشرکین مکہ کا تعامل بھی ایسے ہی تھا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے درس میں توحید ربوبیت، اس کی قسمیں، توحید ربوبیت کے اندر کس طرح کا معاملہ دور حاضر کے اندر کیا جاتا ہے، ان بنیادی باتوں کی طرف باذن اللہ تعالیٰ اشارہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید کی قسموں کو جاننے، انہیں سمجھنے اور توحید کو اپنے دل میں جگہ دینے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ کیونکہ بہت سے لوگ روزے سے ہیں اور وقت قریب ہونے والا ہے ان کی افطار کا، اس لیے درس کو ذرا وقت سے پہلے ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کا سوال ہو تو مختصر ایک یا دو سوال لے کر ہم مجلس کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے ٹھیک ہے، اسی کی طرح سے اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ وقت سے پہلے مجلس کو ختم کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، اجازت دیجیے ختم مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔